اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کو امریکہ میں شدید رسوائی کا، ذلت کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کو امید تھی کہ جب ہم امریکہ میں کانگریس سے خطاب کریں گے تو دنیا بھر میں ہمارے بھاشن کا ڈنکا بچے گا، دنیا اس کو سچ مانے گی اور حماس کو ہی ظالم اور قصوروار ٹھہرایا جائے گا، ہمیں کلین چٹ دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ بنیامین نتنیاہو اسرائیل سے جو سوچ لے کر گئے تھے، جو منصوبہ لے کر کے گئے تھے، امریکہ میں وہ پورا کا پورا چکنا چور ہو گیا۔ دوسری طرف ان کے خطاب کا زبردست ویرودھ ہو رہا ہے، ان کے امریکہ جانے کا ویرودھ ہو رہا ہے، اور ویرودھ کرنے والے، پروٹیسٹ کرنے والے صرف سول سوسائٹی کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس اسرائیل کی شہریت ہے، وہ لوگ بھی ہیں جن کے رشتہ داروں کو، جن کے بچوں کو یرغمالی بنایا گیا تھا، اور وہ لوگ حماس کو ذمہ دار اور قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اپنی ہی سرکار کو، بنیامین نتنیاہو کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ بنیامین نتنیاہو کانگریس سے خطاب کر رہے تھے اور باہر ہر طرف احتجاج ہو رہا تھا، لوگ مانگ کر رہے تھے کہ معاملہ اوور ہو چکا ہے، تم سیز فائر کرو، حماس کے ساتھ بیٹھو، ڈیل کرو، جنگ بندی کرو، اور فوراً ہمارے قیدیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو حماس سے آزاد کراؤ۔ جو کچھ ہوا 7 اکتوبر کو، جو کچھ ہوا اس کے لیے ذمہ دار تم ہو۔ ادھر بنیامین نتنیاہو خطاب میں کہہ رہے تھے کہ اگر دنیا بھر میں غزہ کی حمایت میں، فلسطین کی حمایت میں احتجاج ہو رہا ہے تو احتجاج ایران کی فنڈنگ سے ہو رہا ہے، ایران کے سپورٹ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ امریکہ میں اگر سڑکوں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ سب ایران کے سپورٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، سب ایران کی فنڈنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایران نے پوری دنیا کو بیوقوف بنا دیا ہے۔ بنیامین نتنیاہو کا خطاب تھا اور پوری دنیا ہنس رہی ہے کہ ایران جس پر اتنی زیادہ پابندیاں ہیں، اتنے زیادہ سیکشن ہیں، اس کی کرنسی کی کیا حالت ہے، وہ ایران پوری دنیا کو کیسے انفلوئنس کر سکتا ہے، کیسے متاثر کر سکتا ہے کہ امریکہ میں، جاپان میں، آسٹریلیا میں، جرمنی میں، فرانس میں اور دنیا کے تمام بڑے بڑے ملکوں میں، ویسٹ میں، یورپ میں یا UK میں یا ایشیا کے مختلف ملکوں میں ایران کے سپورٹ سے اتنا بڑا احتجاج ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے زیادہ ایران کی جو بوکھلاہٹ ہے، یہ سب سے زیادہ اسرائیل کی جو بوکھلاہٹ ہے، نتنیاہو کی جو بوکھلاہٹ ہے، اس کو دکھا رہا تھا۔ اس کے علاوہ نتنیاہو نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ غزہ پٹی کو ختم کرنا، اس کو ملیہ میٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ غزہ کے لوگ غزہ میں رہے، لیکن 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا اس کے لیے حماس ذمہ دار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیل حماس کے ساتھ اس طرح ہو کہ حماس کا خاتمہ ہو جائے اور ہم اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیں، کیونکہ ابھی تک ہم جس مرحلے میں ہیں، جس پوزیشن میں ہیں، اس میں اگر ہم ڈیل کر لیتے ہیں تو حماس کی جیت ہو جائے گی، ہماری ہار ہو جائے گی، ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکے گا۔ اس لیے ہم اس معاملہ کو طول دے رہے ہیں کہ معاملہ یہاں تک پہنچے کہ حماس کی شکست ہو، حماس کا خاتمہ ہو اور ہم اپنے لوگوں کو آزاد کرا سکے۔ دوسری طرف کانگریس میں جو لوگ ان کے خطاب کو سن آئے تھے، اس میں راشدہ طالب بھی موجود تھی، وہ وہاں کی MP ہے، اور انہوں نے فلسطینی رومال اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں کچھ پلے کارڈ لے رکھے تھے جن پر لکھا ہوا تھا اسٹاپ وار یا وی اسٹینڈ وتھ فلسطین غزہ۔ اس طرح جو باہر لوگ نعرے لگا رہے تھے، پولیس نے کئی لوگوں کو ڈیٹین بھی کیا، پولیس کو واٹر کینن کا استعمال کرنا پڑا، آنسو گیس کے گولے داغنے پڑے، لیکن احتجاج بڑھتا رہا۔ اور اس پوری تقریر میں، پوری اسپیچ میں نتنیاہو نے سب سے زیادہ ایران کو دوش ٹھہرایا، ایران کو برا بھلا کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے غزہ پٹی میں، جو کچھ ہو رہا ہے یا باہر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے ایران ذمہ دار ہے۔ ادھر حماس کا بھی بیان سامنے آیا اور حماس کے لیڈروں نے اپنے بیان میں کہا کہ نتنیاہو نے جو کچھ وائٹ ہاؤس میں کہا، کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وہ سفید جھوٹ ہے، واضح جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کو پوری دنیا نے، پوری میڈیا نے بے نقاب کر دیا ہے۔ نتنیاہو کو توقع تھی کہ میڈیا اس کے جھوٹ کو سچ بنا کر پھیلائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ جھوٹ کو زیادہ دنوں تک پھیلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس بیچ یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے کوششیں جاری ہے، لیکن وہ کوششیں کب پوری ہوگی اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جنگ 10ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے، غزہ پٹی تقریباً پورا کا پورا تباہ و برباد اور قبرستان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ وہاں کے حالات کے لیے دعا کیجیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کیجیے۔ اللہ حافظ۔